محترم ناظرین کہ انہوں نے اپنے کتب میں روایت کی ہے کہ عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں، ان کے مرض الموت میں ان سے انہوں نے بے احترامی کیا، اور یہ بے احترامی یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہے کہ انہوں نے حجر بولا ہے۔ حجر بولتے ہیں ہذیان کو، ہذیان بولتے ہیں بے معنی فحش کلام کو، فحش کلام کو بولتے ہیں حجر۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین البخاری، شاب دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 47 میں حدیث نمبر ہے 114۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے، فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، آ جاؤ میں تمہارے لیے کتاب لکھتا ہوں، ایک وصیت لکھتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع، عمر نے کہا یہ تو ان کی عقل کو بیٹھے ہیں، ان کا عقل جو ہے مغلوب ہے، بیماری ہے۔ یہ جو جملہ ہے عبارت اخری ہے اسی سے، ان الرجل لا يحجر سے، اب میں ثابت کروں گا یہ عبارت اخری اسی سے ہے۔ اور وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس اللہ کا کتاب ہے، ہمیں اس کی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے حدیث جابر میں اصل جو کلمہ کفریہ ہے وہ کون ہے، کون سا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 542، حدیث نمبر 3053۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ تفخیم تعظیم کے لیے ہوتا ہے کہ مصیبت جمعرات والے دن بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اچھا ثم بکا، پھر عبداللہ ابن عباس رونے لگے، حتی خضب دمعہ الحسبہ، اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین میں جو کنکر تھے وہ گیلے ہو گئے، اتنے عبداللہ ابن عباس روئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توہین جو کی گئے صحابہ نے، اتنے روئے وہ۔ فرمایا کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ یوم الخمیس، جمعرات والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، شدید درد تھے ان کے جسم مبارک میں۔ فقال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ ابدا، میں ایک ایسے وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ میرے وصیت کے لکھے جانے کے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى، یہ وحی الہی ہے کہ ایسا کتاب لکھیں گے، ایسی وصیت لکھیں گے، کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی ان تنازع، صحابہ نے نزاع کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزاع کرنا جائز نہیں ہے۔ فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا، صحابہ میں کہنے والا کون تھا؟ وہی تھا جس نے کہا غلبہ الوجع، جس نے کہا اس نے اپنا عقل کھویا، اس نے کہا یہ کیا ہے، اس نے ہذیان بولا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین حدیث جابر، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ الرسالہ، جلد نمبر کون سا ہے؟ 23، صفحہ نمبر ہے 68، حدیث صحیح۔ حدیث کیا ہے؟ جابر نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ، کہ میں ایسی کتاب لکھوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے، پیغمبر کی بات کی اور بولا حسبنا کتاب اللہ حتی رفضها، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹوکر ماری ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب جو جملہ کفریہ ہے حجرہ، اس کی طرف میں پہلے آتا ہوں۔ پہلے اس جملے کی طرف کس نے مخالفت کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی ہے اور کہا حسبنا کتاب اللہ، یہ اس کے کہ یہ کلام مسلمان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا، یہ دلیل عدم اسلام کی، عدم ایمان کی ہے۔ میں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہتے ہیں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میرے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یہ کہتا ہے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، غلبہ الوجع، عقل کو بیٹھے ہیں، عقل کو بیٹھے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان کے اپنے علماء کیا فرماتے ہیں جو حدیث کو رد کریں۔ یہ کتاب ہے ابو حامد غزالی کی، فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، اسلام اور زندقے میں فرق کیا ہے، اسلام اور الحاد و زندقے میں فرق کیا ہے، ابو حامد غزالی کی کتاب سنہ 1993 میں چھپی ہے۔ فرماتے ہیں
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَكْفِيرَ فِي الْفُرُوعِ أَصْلًا إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. کہتے ہیں اصول دین میں تکفیر ہو سکتا ہے، فروع میں تکفیر نہیں ہے. فروع میں اختلافات کی وجہ سے تکفیر نہیں ہو سکتی سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَن يُنْكِرَ أَصْلًا دِينِيًّا عُلِمَ مِنَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالتَّوَاتُرِ. مگر یہ کہ ایک ایسی بات ہو کہ انسان کو پتہ ہو، یقین ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو آپ اگر یقین ہو اس کو انکار کریں وہ کفر ہے. اور بھائی جب پیغمبر سامنے کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، یہ مخالفت کر رہا ہے، دوسرے اگر مخالفت کریں اس کے لیے کفر ہے، عمر کے لیے نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھا دینا ذرا. یہ کتاب مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، تالیف عبد الرحمن السیوطی. فرماتے فاعلموا رحمکم اللہ، کہتے ہیں یقین جانو، سمجھ جاؤ، اللہ کی رحمت ہو تم پر. من انکر کون الحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا كان او فعلا بشرطه المعروف فی الاصول حجتا کفر وخرج عن دائرۃ الاسلام. جو بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو انکار کرے، حجت نہ مانے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور بھائی اللہ زیادہ سمجھدار ہے، عمر زیادہ سمجھدار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، صاحب ہدایت ہیں اللہ کی جانب سے، عمر ہے. جب وہ کہتا میں لکھنا چاہتا ہوں، اس کو کس نے اجازت دی مخالفت کرنے کی؟ اور اس نے یہ کلمہ کی ہے، اس کے عقل کو بیٹھا غلبہ الوجہ، حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وحشر مع اليهود والنصارى او من شاء من الفرق الكفرة. کہتا ہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا شخص. امام شافعی سے روایت ہے، اس نے ایک حدیث نقل کی اور کہا یہ حدیث صحیح ہے. کسی نے شافعی سے پوچھا آپ کا بھی یہی نظریہ ہے، آپ کا بھی یہ قول ہے؟ شافعی نے حدیث نقل کی، کہا یہ حدیث صحیح ہے. شافعی سے کسی نے پوچھا آپ کی بھی یہی، آپ بھی اسی بات کو مانتے ہو؟ شافعی نے کہا یا ھذا ارأیتنی نصرانیا او ارأیتنی خارجا من کنیسہ او رأیت فی وسطی زنارا. شافعی نے کہا تو کیا میں حدیث صحیح نقل کر رہا ہوں؟ اور کہتا آپ کا بھی یہ عقیدہ؟ کیا میں عیسائی ہوں؟ کیا میں یہودی ہوں؟ کیا میں کسی بتکدے سے، بت خانے سے باہر آیا ہوں؟ میں حدیث نقل کرتا ہوں اور تم مجھ سے پوچھتا کہ تیرا بھی یہ عقیدہ؟ یعنی جو حدیث کو نقل کرے اور جو حدیث کو نہ مانے وہ کافر ہے. وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن. کہتا ہے یہ رائے فاسد کہ حدیث کو نہیں مانتے، اس کا اصل کہا ہے زنادقہ میں سے اور روافظ، غلاة روافظ کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے. واہ واہ سیوطی صاحب بھول گئے، یہ اصل عمر کا قول ہے. آپ تو بھول گئے، اصل میں یہ تو عمر کا حسبنا کتاب اللہ، یہ غلاة رافضہ کا قول نہیں ہے، یہ عمر صاحب کا قول ہے. یہ کتاب الشفاء بتحریف فی حقوق المصطفیٰ للقاضی عیاض الیحسبی، چاپ دار الکتب العلمیات، جلد نمبر 2. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر والایمان به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو تصدیق نبوته ورسالته، رسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان. ایمان یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی انسان تصدیق کرے کہ صحیح ہے، ایمان لائے، سر تسلیم خم کرے، دل سے بھی اور زبان سے بھی. جو نہ دل سے مانتا ہے زبان سے انکار بھی کرتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی